کہتے ہیں، حالانکہ آپ جس موت کے اندر گئے ہیں بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، لیکن ہم جناب کہتے ہیں تو کیا حضور سے محبت کی یا پیار کیا؟ مصطفیٰ سے انہوں نے پیار کیا نا جی انہوں نے حضور سے۔ تو بزرگان دین نے سارا کچھ لے کے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ کیوں خاموش ہو جاؤ؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ایک جناب مولا علی کی اولاد موجود ہے، اور دوسری یہ حکمت ہے کہ انہوں نے حضور سے پیار کیا ہے، اور حضور آپ کے جانے کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی آپ کا نام لے لیا کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن ہمارا یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم گلی گلی جا کے امام ابو طالب کے ڈنکے بجائیں، امام ابو طالب پہ للکرے ماریں۔ میں نے کہا ہمارا تو موقف وہی ہے جو احمد رضا نے پیش کیا ہے، پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی وہی موقف ہے، حضرت داتا صاحب کا بھی وہی موقف ہے، جناب حضرت غوث جلی کا بھی یہی موقف ہے، اور کبار صحابہ میں سے تمام کا یہی موقف ہے۔ ہمیں ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ہم اتنا جانتے ہیں جو حضور کا ہو گیا ہم اس کے ہو گئے، بس بات ختم۔ میرے ساتھ نعرہ لگائے، میں بات چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے والدین کے لیے رحم کی، بخشش کی دعا کی، رب کبھی اس کے رزق میں فاقہ نہیں ڈالے گا۔ بس جی اتنی بات یہ نا، کتنے بندے دعا کر دینے دسو؟ دعا کر دے جی، شام کو دعا کریا کرو، یا اللہ ساڈے والدین کے رحم فرما۔ ہر نماز تو بعد دعا کریا کرو، اللہم اغفر لی ولی والدیہ، یا اللہ انہوں نے بخش دے۔ زندہ نہیں جب دنیا تو چلے گئے نا جس حالت میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وفا کرو گے، نبی پاک کے صحابہ سے وفا کرو گے، حضور کی آل بیت سے وفا کرو گے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ سے وفا کرو گے، علماء سے وفا کرو گے۔ پھر میں یہ ضمانت دیتا ہوں حضور کی بارگاہ سے، نبی پاک کی حدیث کے مطابق یہ ضمانت دیتا ہوں، وہ بندہ مرے گا تو جنت میں جائے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتی، اور قبر میں رب کے فرشتے سلام کریں گے، حشر میں حضور کے جناب علی فرشتے آ جائیں گے، رب کے سلام کریں گے، آؤ جی کدھر آئے ہو، سلام ہوئے تانوں، جنت دی بشارت بھی دین گے تے نال سلام بھی پیش کر دیں گے۔ اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔